مقابلے کی دوڑ، ابتدا سے آج کل، انشے سیریل، چھٹا انشا، شارق علی، ویلیو ورسٹی۔ جی آپ بھی یہیں آ جائیے، سامنے صوفے پر۔ آج زن کافی پر ریسٹ روم میں ہمارے ساتھ موجود نہیں۔ جیک نے بتایا ہے کہ وہ کسی ضروری کام میں مصروف ہے۔ سائیکلو سے انسانی ارتقاء کی کہانی کا اگلا ذکر بھی اور اس گرما گرم کافی کا لطف بھی۔ سائیکلو بولا، قدیم انسان غذا کی کمی کی وجہ سے مختلف ٹولیوں میں بٹ کر مشرقی افریقہ سے مختلف سمتوں میں ہجرت کر گیا تھا، مشرق وسطی، ایشیا اور یورپ کی جانب۔ روس کی سمت جانے والے الاسکا کے راستے امریکہ تک بھی پہنچے۔ آج کی دنیا میں جینیاتی اعتبار سے مختلف قسموں کے لوگ افریقہ میں ملتے ہیں۔ جیسے جیسے افریقہ سے دور ہوتے چلے جائیں، ایک سی جینیاتی نسل کے لوگ زیادہ دیکھنے میں آتے ہیں۔ ایسا محض اتفاقی طور پر نہیں، بلکہ یہ بات قدیم انسان کی افریقہ سے مختلف سمتوں میں ہجرت کی نشاندہی کرتی ہے۔ لاکھوں سال پہلے دور دراز علاقوں میں ہجرت کی پراسرار داستان کی یاد دلاتی ہے۔ آثار قدیمہ سے پتہ چلتا ہے کہ واحد باقی رہ جانے والی انسانی قسم ہومو سیپینس سے قریب ترین نسل نیانڈرتھل آہستہ آہستہ مغربی یورپ تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ تقریباً 30,000 سال پہلے پوری طرح اس دنیا سے معدوم ہو گئے۔ وہ آج کے موجودہ ملک جرمنی کی نیانڈرا وادی میں بسنے کی وجہ سے نیانڈرتھل کہلائے۔ کیا کہا آپ نے؟ یہ میرے بائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اوہ، یہ جو ہلکے اور گہرے نیلے بلکہ فیروزی رنگوں کے پھولوں کا گلدستہ آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں، یہ میں نے میڈنگلے کی پارکنگ میں لگی جھاڑیوں سے چنے ہیں۔ ان کا نام بہت خوبصورت ہے، فورگیٹ می ناٹ۔ یہاں ریسٹ روم میں تو نہیں، ذرا تنہائی ہو تو آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ سائیکلو نے اپنی بات جاری رکھی۔ ماہرین نیانڈرتھل کے معدوم ہونے کی وجہ کے بارے میں اختلافی رائے رکھتے ہیں۔ کچھ کا خیال ہے کہ اس کی وجہ ہومو سیپینس تھے، اور کچھ موسمی تبدیلی کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ ڈی این اے تحقیق سے یہ بات تو ثابت ہے کہ قدیم انسانی تاریخ کے کسی مقام پر افریقہ سے ہجرت کرنے والے ہومو سیپینس اور یورپ میں بسنے والے نیانڈرتھل کا آپس میں دوستی یا دشمنی کی صورت سامنا ضرور ہوا تھا، کیونکہ آج کے بہت سے موجودہ انسانوں کے ڈی این اے میں 1 سے 4% نیانڈرتھل جینز پائی جاتی ہیں۔ یہ سچ ہے کہ زندگی ایک سنگ دل مقابلے کی دوڑ ہے۔ ہومو سیپینس نیانڈرتھل کے مقابلے میں زندگی کے بہت سے معاملات میں بہتر کارکردگی رکھتے تھے، جن کے آثار قدیمہ ثبوت موجود ہیں۔ مثلاً وہ دور دراز علاقوں میں غذا کے تجارتی تبادلے کر سکتے تھے، جو انہیں قحط یا شدید موسمی حالات میں زندہ رکھنے کا سبب تھے۔ اگرچہ نیانڈرتھل جسمانی لحاظ سے زیادہ طاقتور تھے اور شدید سردی سے بہتر مقابلہ کر سکتے تھے، زیادہ تیز دوڑ سکتے تھے، اور ان کا مغز اتنا ہی بڑا تھا جتنا کہ ہومو سیپینس کا۔ لیکن ان کے ہم عصر ہومو سیپینس بہتر ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے تھے۔ مثلاً ان کے پاس ہڈیوں سے تراشی ہوئی ایسی سوئیاں تھیں جس سے جانوروں کی کھال سے لباس سی کر سردی سے بچاؤ کی بہتر صورت اختیار کی جا سکتی تھی۔ سیپینس کے ہتھیار اور اوزار بہتر نوعیت کے تھے۔ ان کے پاس تیر اور کمان موجود تھے۔ ان کی غذا مختلف اجزاء پر مشتمل تھی، جبکہ نیانڈرتھل ایک سی غذا کثرت سے استعمال کرنے کے عادی تھے۔ کیا ان کی کبھی آپس میں جنگ بھی ہوئی؟ جیک نے پوچھا۔ سائیکلو بولا،
سیپینز اور نیانڈرتھل میں براہ راست جنگوں کے شواہد تو نہیں ملتے، لیکن دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں ان کے صفحے ہستی سے مٹ جانے کی، یا تو وہ دھیرے دھیرے ہومو سیپینز کے ساتھ جنسی ملاپ کے ذریعے مل جل کر آہستہ آہستہ مٹ گئے، یا پھر کسی خوفناک جنگ اور دشمنی کی ایسی صورت بنی کہ وہ اس دنیا سے مکمل طور پر غائب ہو گئے۔ پھر سائیکلو بولا۔ آج کی گفتگو میں اس سوال پر ختم کرتا ہوں۔ بنمانس چمپینزیز اور دیگر قدیم انسانوں جیسے ہومو ایریکٹس اور نیانڈرتھل وغیرہ اور ہم ہومو سیپینز میں آخر کیا بنیادی فرق تھا کہ جس نے بالآخر ہمیں اس کرۂ ارض کا حکمران بنا دیا؟ کافی کا دور تو ختم ہوا، آئیے میں آپ کو آپ کے کمرے تک چھوڑ آؤں۔ جی اب ٹھیک ہے، صرف میں اور آپ ہیں یہاں۔ میرے ہاتھ میں فارگیٹ می ناٹ کے اس گلدستے کی وجہ آج زینیا کے کمرے میں گجراتی تھالی کی دعوت ہے۔ مجھے یوں خالی ہاتھ جانا اچھا نہ لگے گا۔ اب آپ سے کیا چھپانا، میری اسکالرشپ اتنی نہیں کہ میں کوئی مہنگا تحفہ خریدنے کی ہمت کر سکوں۔ ممکن ہے یہ نیلے پھول اسے تادیر یاد رہیں اور وہ یہاں کیمبرج میں ہمارا ساتھ اور دوستی کبھی نہ بھلا سکے۔ جاری ہے۔ ویلیو ورسٹی، شارق علی۔